الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تنہا سب کا مربی و پالنہار ہے. اس کی عظمت و کبریائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. محترم حضرات، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے. اسی مہینے سے اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ سے ہجری سن کا آغاز ہوتا ہے. 1444 ہجری پرسوں تک تھے اور کل سے 1445 ہجری کا آغاز ہوا ہے، شروعات ہوئی ہے. اس نئے سال کی ہم آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ لوگ انگریزی مہینوں کی مبارکبادی موبائل پر بہت زیادہ بھیجتے ہیں، لیکن جو اپنی مخصوص تہذیب، اپنا مخصوص کلچر اور ایک الگ پہچان اور اس کی شناخت ہے، ہجری سن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کو جوڑتی ہے، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں رائج فرمایا. عیسوی سن کا مطلب ہے سن 2023 چل رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2023 سال ہوئی. یہ ہے عیسوی سن کا مطلب. الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہوں گے کہ یہ عیسوی سن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے، اور ہجری سن
نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ بات لوح محفوظ میں درج ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ آپ ہندی مہینوں کو شمار کیجئے، چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادو، کوار، کارتک، اگہن، پوس، ماگھ، پھاگن، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، کوئی 13 مہینہ نہیں بنا سکا۔ کائنات کے اندر بڑے انقلابات آئے اور حالت یہ ہے کہ پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے۔ جہاں کی خبر چاہیں پڑھ لیں، جہاں کی بات سننا چاہیں سن لیں، جس سے بات کرنا چاہیں بات کر لیں۔ لیکن اللہ کی جو فطرت ہے، 12 مہینے جو اللہ نے بنائے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوح محفوظ میں درج ہے، ان 12 مہینوں کو کوئی 12.5 یا 13 یا 11 نہیں کر سکا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا کہا ہوا کلام بہت پرفیکٹ ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی یا رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس 12 مہینوں میں حرمت والے ہیں، قابل احترام و ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو گناہ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 مہینے سال کے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے پے در پے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے پے در پے مسلسل یہ حرمت والے ہیں۔ اس میں کوئی غیر شرعی کام، جنگ و جدال، قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ فسق و فجور یہ اللہ کا منتخب کیا ہوا معاملہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں سے 4 مہینے، 3 مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، اسی مناسبت سے لوگ نکل پڑتے تھے ہر چہار جانب سے، تو ذوالقعدہ میں چل دیے، ذوالحجہ میں پہنچے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اپنے حساب سے جو کچھ ان کو معلوم تھا یا جو رسم و رواج کے مطابق وہ حج کے، اور محرم کے مہینہ ختم ہوتے ہوتے اپنے اپنے وطن کو واپس ہو گئے۔ اس درمیان کوئی انہیں چھیڑ نہیں سکتا تھا کہ انہیں مار قتل کر دے، ان کو لوٹ لے، ان کا سامان جو ہے غصب کر لے۔ یہ سب بہت زمانہ سے چلا آ رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں سے آپ نے 3 مہینے پے در پے بتلائے، اور فرمایا 1 مہینہ رجب مضر ہے، جو شعبان اور جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں، یعنی رجب کا مہینہ، یہ حرمت والا۔ اس مہینے میں عام طور سے لوگ عمرہ کرتے تھے، یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ مذہب اسلام کے آنے کے بعد اس کا سلسلہ حج اور عمرہ یہ ہمیشہ رہا ہے، طریقے الگ تھے، مذہب اسلام نے اس کی اصلاح کر دی۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ مہینہ جو ہے محرم الحرام کا بڑے ہی تقدس کا حامل مہینہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور زمانے جاہلیت میں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مکہ والے بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا۔ پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ وہ اس خوشی میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم
بنو اسرائیل آج ہی کی تاریخ میں فرعون کے پنجے ظلم سے نکل کر بحر قلزم پار کر گئے تھے، اور جب پار کر گئے تو اس خوشی میں انہوں نے روزہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے یہ مانند کام کرنے کا، میں اور موسیٰ دونوں نبی ہوں اور ہم زیادہ حقدار ہیں، البتہ میں اگر زندہ رہا تو اگلے سال 9ویں تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا۔ یعنی 9ویں اور 10ویں دو مخالفت یہود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت اتنا زیادہ کی ہے، احادیث اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے تو ان کی شرارتوں کو، یہود بنی اسرائیل کی شرارتوں کو قرآن میں پڑھیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نفرت کا اظہار کیا اس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت یہود کو بہت زبردست آپ نے بہت بڑھاوا دیا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ یہود جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم جوتے میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ ان کی کوئی تہذیب، ان کا کوئی کلچر ہم مسلمانوں کے اندر نہ آنے پائے، دور ہی سے اس کو دیکھ کر جو ہے دھتکار دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج کے دور میں پوری طرح سے ثابت ہو رہی ہے کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری امت کے لوگوں، تم یہود و نصارہ کی پیروی قدم بقدم کرو گے۔ ایک قدم جیسے آدمی چلتا ہے اس پر اٹھاتا ہے تو دوسرا قدم آگے رکھتا ہے تو پیچھے والا اسی کے قدم پر قدم رکھے، اتنی زیادہ تم پیروی ان کی کرو گے۔ حتیٰ لو دخلوا جحر ذب لتبعتموہ، اگر کوئی یہودی کوئی اسرائیلی گوہ کے سوراخ میں گھسا ہے تو تم اس میں گھسو گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی یہودی اسرائیلی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میرے امت کے لوگ اس کام کو انجام دے دیں گے، بھلے نعوذ باللہ من ذالک شاذ و نادر ہو۔ مگر آج کے حالات میں جہاں عریانیت و بے حیائی کا دورہ ہے، بہن بھائی اور ماں بیٹی اور باپ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی بعید از قیاس و بعید از عقل نہیں ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مبارک مہینہ ہے، ہم کو اور آپ کو اس کی جو ہے قدر کرنی چاہیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں قتال فیہ، کہ محرم الحرام میں یا حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ جواب دے دیجئے، فتویٰ دے دیجئے کہ اس میں ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کبیرہ گناہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم اور آپ اس چیز کو جو ہے اپنے دل میں بٹھائیں، اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اس مہینے میں۔ حالانکہ ہمیشہ اللہ کا اعلان ہے کہ کسی بھی مہینے میں، کسی دن، کسی رات میں، کسی وقت، کسی ساعت میں تم اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو گناہ کر کے۔ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اس مہینے میں، حالانکہ اسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، پوری زندگی کسی بھی مہینے میں ہم کو اور آپ کو گناہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، بھلائی کا حکم دیا ہے، برائی سے روکا ہے۔ مگر اس مہینے کی حرمت کی بنیاد پر، تقدس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مخصوص طریقے سے فرمایا کہ اس میں آپ جو ہے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں انسان جب ایک غلطی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، اگر اس گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لیا، معافی اللہ سے مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس معافی و تلافی پر، اس کے دل پر جو سیاہ نقطہ پڑ گیا تھا گناہ کا، اللہ اس سے صاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صاف کر دیتا ہے، وہ دل اس کا اجلا ہو جاتا ہے، دل اس کا منور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سلسلہ وار گناہ کرتا جائے تو نقطے پر نقطے پڑتے جائیں گے قلب پر، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر کسی بھی اینگل سے
اس کے دل میں بھلائی کی بات نہیں آ سکتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اسی چیز کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ غور سے سن لو یہ بات کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ان کے کرتوت کی بنیاد پر، ان کی کرتوت کی بنیاد پر ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، اس لیے وہ بھلائی کی راہ کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مبارک مہینہ جس کے روزے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہتے تھے، صحابہ کرام تیار رہتے تھے، اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، صحابیات رضی اللہ عنہ۔ یہ 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ بہت بڑے ثواب کا حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر سنۃ الماضیہ، سال بھر کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ کبائر گناہ، کبیرہ گناہ، اگر کسی کا حق آپ نے لیا ہے تو اس کو دے کر کے معافی مانگیے اللہ سے اور اس سے، لیکن اور کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہے جو بندے کے تعلق سے نہیں ہے تو اللہ سے جب آپ معافی مانگیں گے تو بخش دے گا۔ توبہ اس کو بہت پسند ہے، استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بڑے گناہ، کبائر گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ وضو کرتے ہیں، اعضائے وضو پر آپ پانی جب پھیرتے ہیں تو جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہاتھ سے سرزد ہوئے، کلی کیا زبان سے سرزد شدہ گناہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بہا دیتا ہے وضو کے پانی کے ساتھ۔ لیکن کبائر گناہ کے لیے تو اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ گناہ کا اتنا بڑا رد عمل ہوتا ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی، ٹھہرایا وہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا تم دونوں ورنہ ظالم ٹھہرائے جاؤ گے۔ شیطان نے بہلایا، پھسلایا، دھوکہ دیا، قسمیں کھائیں دھوکہ دینے کے لیے، جنت سے نکلوانے کے لیے، اور قسم کھا کے کہا میں تمہارا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَكَلَا، دونوں نے کھا لیا اس درخت سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ نے ان سے جنت کی نعمتیں چھین لی، کپڑے اتروا لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ یہی نہیں، بڑی بڑی قومیں وجود میں آئیں اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ من اشد منا قوہ، طاقت اور قوت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے، لیکن ان کے گناہوں نے انہیں تحت الثری تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بربادی اور ہلاکت جو ہے ان کے لیے مقدر کر دیا اور وہ قومیں مٹا دیجیے گئی۔ قرآن میں ہے، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ تو گناہ سے بچیے اور کسی آدمی کی مدد گناہ کے کاموں میں نہ کیجیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی کی باتوں پر تو آپ دوسرے کی مدد کریں تاکہ بھلائی کو فروغ ہو، اور برائی کے کاموں سے آپ ہاتھ اٹھا لیں کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہم اس کو انجام دے پائیں گے، نہ تمہارا ساتھ دے پائیں گے۔ آج حال اس کے الٹا ہے، بھلائی کی تعاون کے لیے کہا جائے تو لوگ کسر مسر کرتے ہیں، پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، کتراتے ہیں، اور برائی کے کاموں کے لیے اگر کوئی بلائے تو رائے مشورہ، پیسہ، روپیہ، طاقت، قوت، عقل سب اس کے پیچھے لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی مجرم وہ بھی ہوگا جس نے اس کام کو انجام دیا، اور وہ بھی اتنے مجرم ہوگا جو اس نے اس کی تائید کی۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، عرض یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ نیکیوں کا ہے، خاص طور سے عشرہ۔ میں نے آپ کو ذی الحجہ کے عشرہ اول میں بتلایا ہوگا کہ جو 10 راتیں ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں، ایک تو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، آخری عشرہ، کسی نے کہا نہیں محرم الحرام بھی اس میں شامل ہے، پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک،
اور اس طرح سے لوگوں نے والفجر وليال عشر بقرعید والا بھی بتلایا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک مبارک اور مقدس مبارک عشرہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غیر شرعی عمل ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، نہ کرنے کا نہ دیکھنے کا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے خصوصاً ہند و پاک میں، بر صغیر میں کتنا ڈھولک ڈھیاں مچا رکھا ہے، اس کے تقدس کو ایسا پامال کیا۔ عشرہ محرم الحرام کے اس 10 دنوں کی ایسی پامالی کی ہے کہ اس کی مثال کسی زمانے میں نہیں ملتی سوائے ہند و پاک کے، اور کہیں اس کا عمل نہیں ملتا۔ بدعقیدہ لوگوں نے ڈھول بجایا، سینہ کوبی کی، ماتم کیا، چارپائیاں پلٹ دی، زمین پر لیٹنے لگے، ننگے پاؤں گھومنے لگے، اور غم و ماتم کا ایسا انداز پیش کیا کہ شیطان بھی شرما جائے۔ میرے دوستو، جس کے یہاں غم و ماتم جائز ہے اس کے یہاں تو بریانی پکتی ہے، حلوے ماڈے پکتے ہیں، اور طرح طرح کے کھانوں سے لوگوں کی ضیافت کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو نوح و ماتم کرے، سینہ کوبی کرے، سر کے بال نوچے، گریبان پھاڑے اور تھپڑ مارے اپنے چہرے پر غم کے لیے، غم کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ آپ نے منع فرما دیا، اعلان کر دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، مسلمان بھائیوں میں سے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ کتنی بڑی خرابی کا شکار امت مسلمہ کے بہت سے افراد ہیں جو کہ بہت ہی غیر شرعی کام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزیں یا 4 چیزیں ہماری امت سے نہیں جائیں گی۔ ایک تو الطعن فی الانساب، حسب و نسب پر طعنہ زنی کرنا، یہ فلاں قبیلے کا، فلاں خاندان کا ہے، گرا ہوا ہے، اور اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، ستاروں سے پانی طلب کرنا، یہ سارے عیوب مسلمانوں میں باقی رہیں گی، یہ جائیں گی نہیں، اور وہی ہے اور نوح و ماتم کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نوح و ماتم کرنے والی عورت چاہے بچہ مر جائے اس پر، بیٹا یا باپ یا بھائی یا ماں، یہ کوئی بھی انتقال کر جائے اور اس پر وہ نوح و ماتم کرے، اگر توبہ نہیں کر لیتی تو اس کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ تارکول کے لباس جو جہنم کا لباس ہوگا اس کو پہنایا جائے گا، جہنم کے آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ نواسے رسول ہیں۔ ان کی عظمت، ان کا تقدس، ان کی بڑائی آسمان نہیں، ثریا نہیں، عرش معلیٰ چھو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ریحانتایا میرے دنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، خوشبو ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے گھر سے تو ایک کندھے پر حضرت حسن، دوسرے پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما سوار تھے۔ کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو پیار کرتے اور کبھی ان کو پیار کرتے۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی سمجھو مجھ سے محبت کی، اور جن لوگوں نے ان سے بغض و عناد کیا اس نے مجھ سے بغض و عناد کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اترا جو کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ سے اجازت لی ہے اور اس کے بعد میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اتنے مناقب، اتنے بلند درجات اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ یہ سمجھ لیں ایک بات، ایک چیز مقدر کی ہوتی ہے، 1000 آپ اسپتال لے جائیں، 1000 اچھے اور رقمیں خرچ کر دیں، لیکن اگر موت مقدر ہے تو ہوگی۔ اب بعد میں کوئی کہا آپ یہاں نہیں لے گئے، وہاں نہیں لے گئے، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، یہ بکواس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جبریل امین نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں، یہ حضرت حسین ہیں، ان کو آپ کی امت کے افراد قتل کر دیں گے، اور جس مٹی اور زمین پر قتل کیے جائیں گے کہیے تو میں وہ مٹی لا کر کے پیش کروں۔ صحیح روایت ہے، لا کے مٹی بھی دکھائی۔ جب یہ بات بتقدیر الہی مقدر تھی کہ حضرت حسین کی شہادت ہونی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کو صبر کی بھی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام میں صبر کی تلقین تو اللہ نے اتنی کی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سمجھ لیے کہ ہم شریعت کے پرخچے اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بدر کے شہداء جو 14 ہیں، احد کے شہداء جو 70 ہیں، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء کا لقب جن کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عمر فاروق نماز کی حالت میں شہید کیے گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، حضرت جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ جن حاجیوں نے دیکھا الحمدللہ اونچا بھی ہے، بہت لمبا، بہت دور دراز تک چلا گیا ہے، ہم لوگ اس کی انتہا نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ اس پہ حضرت بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پر چڑھ گئے تو وہ ہلنے لگا، مرعوب ہو گیا، گھبرا گیا، کانپنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے احد تو ثابت قدم ہو جا، اے احد تو ٹھہر جا، تیرے اوپر اس وقت اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بشارت دی، شہادت کی، پیشین گوئی فرمائی۔ حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں کسی طرح کہ ہمارے دل و دماغ میں اگر کوئی شک شبہ بیٹھا ان کی عزت اور ان کی دینداری پر، ان کے پرہیزگاری پر، ان کی عدالت پر، ان کی صداقت پر، ان کے سخاوت و فیاضی پر، تو ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام شہداء کے حق میں کبھی کسی نے غم نہیں منایا، سینہ نہیں پیٹا، بال نہیں نوچے، اپنے چہروں پر تھپڑ نہیں مارے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، جبکہ ایسے بڑے بڑے حادثے تھے اس وقت کے کہ خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے ہیں، مگر ان کے بارے میں کوئی نام تک نہیں لیتا ہے کہ ہائے افسوس آج کے دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ برادران اسلام، اس لیے کہ مذہب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے مختلف باتوں میں، خوف سے، دشمن کے خوف سے، بھوک مری سے، مال کی کمی سے، تجارت کے خسارہ سے، اور اموات سے، پھلوں کی کھیتیوں کی بربادی سے۔ اب اس کے بعد جو اس پر ثابت قدم رہے اللہ پر، انا للہ و انا الیہ راجعون پر، تو سمجھ اس کے لیے بشارت ہے جنت کی۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ بہت ہی بھول بھلیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو اور اس وقت کے لوگوں نے تو
دیکھنے میں یہ بھی نہیں ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ نہیں، یہود و نصارہ کی پیروی میں اتنا آگے بڑھ گئے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عاشورہ محرم کا کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ روزہ رکھنے کی تاریخیں ہیں، اس میں ہم اور آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ سبیل پینے کے لیے آپ روزے نہ توڑیں۔ تعزیہ داری جس کی کوئی حیثیت نہیں مذہب اسلام میں، تیمور لنگ نے اس کو جاری کیا۔ جب وہ کربلائے معلیٰ نہیں جا سکا تو تعزیہ بنایا اسے جو ہے مزار روضہ کا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے روضے کا، اور اس کے بعد اس کے کنارے کنارے طواف کیا اور ماتم کیا کرایا، اور وہ ایجاد ہو گئی بات یہاں پورے ہندوستان بر صغیر میں۔ اس کا تعلق عرب سے بھی نہیں ہے، صحابہ کرام و تابعین تبع تابعین سے بھی نہیں ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد تو یہ حادثہ پیش آیا، یا 60 سال کے بعد میرے دوستوں اور بھائیوں۔ تو ہم اور آپ شریعت کے ماخذ کو اپنائیں۔ شریعت ہمیں وائے ویلا کرنے کا اور نوح و ماتم کرنے کی اجازت نہیں دیتی شریعت ہم کو اور آپ کو۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات میں اپنی انفرادیت کا مظاہرہ کریں، اور اسی طرح سے میں نے بتایا کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ محرم الحرام میں یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے سال کی پوری جو غلطیاں ہوئی ہیں تمام چھوٹی چھوٹی، ان کو اللہ تعالیٰ ان سے معاف فرما دیتا ہے۔ بہت سے اچھے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ صغائر گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ جہاں آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس طرح معاف فرماتا ہے تو عام طور سے وہ صغائر گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، زبان سے کچھ بک دیا بلا وجہ، کسی کو کچھ چھیڑ دیا بلا وجہ، یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ محرم الحرام کی 9ویں تاریخ 10ویں تاریخ کو آپ اپنے گھروں میں بیٹھنے کی کوشش کریں، روزہ رکھیں، اور اس کے علاوہ نعوذ باللہ من ذالک بعد میں رپورٹ ملتی ہے کہ ہمارا اہل حدیث نوجوان رنیا پور پہنچا ہے، تھوڑی دور پر ہے ہی، اور کوئی کہاں پہنچا ہے، کوئی فلاں جگہ پہنچا ہے، کوئی فلاں جگہ، نہیں تو کچھ نہیں تو ضلع کربلا اترنے تک رہا میں۔ یہ کیا ہے؟ اور بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، کہتے بچے رو رہے ہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بچوں کو جہنم کے آگ سے بچائیے۔ اللہ کہتا ہے بچوں کو اور اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہ ویفعلون ما یؤمرون۔ جس جہنم پر سخت دل والے جو ہے فرشتے مقرر ہیں، اس جہنم سے اپنے آپ کو اپنے اولاد کو بچائیے۔ آپ ان کو لے جاتے ہیں دکھانے کے لیے شرکیہ کام کو، مشرکانہ عمل کو۔ ارے ہم تو کہتے ہیں اس سے زیادہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اس کو بانس کی کھپچیاں کھڑی کر کے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی، کوئی لمبی چوڑی کوئی پتلی، اور کہہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح آتی اس میں۔ ارے ان کی روح تو جنت میں ہے، الحمدللہ ان کی روح تو جنت میں ہے، سبز پرندوں کے قالب و سانچے میں اللہ نے ڈھال دیا ہے، وہ شہید ہیں، وہ جنت کے اندر جہاں سے چاہیں وہ کھائیں پئیں، وہ روح لوٹ کر یہاں نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید سے اللہ پوچھے گا کہ یہ بتلا تیری کیا خواہش ہے، تیری کیا آرزو ہے؟ تو شہید کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیری راہ میں جہاد کروں، ثم اقتل ثم احیا، پھر میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، یہی میری آرزو۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ برادران اسلام، یہ کون کہے گا؟ وہ شہید کہے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اس کو لطف آ گیا، شہادت کا مزہ مل گیا۔ اللہ سے یہی وہ ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھیج دے، میں تیری راہ میں جہاد کروں، شہید کیا جاؤں، پھر شہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔
ورنہ تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں حدیث کہ مردے کو قبر میں لٹایا گیا، نکیرین آئے، سوال و جواب کیا، بندے نے جواب دے دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ، دین الاسلام، میرا دین اسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قبر میں تینوں سوالوں کے جواب اس نے دے دیے، کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ جب فرشتے مبارکباد دیتے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتلا دوں کہ میرا معاملہ بہت صحیح نکلا، میں کامیاب ہو گیا۔ فرشتے کہیں گے نہیں، اب یہاں سے واپس تم کو نہیں جا رہا، یہیں سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب دلہن سوتی کہاں ہے؟ وہ تو خواب و خیال میں ہوتی ہے کہ میرا شوہر ابھی آئے گا، آج شادی کی پہلی رات ہے اور ہم اپنے شوہر سے ملیں گے۔ وہ نیک تمناؤں میں وہ کھوئی ہوئی رہتی ہے، سوتی نہیں، لیکن انداز سونے کا ہوتا ہے۔ شوہر آتا ہے تو جگاتا ہے، اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا ایسے بندے مومن۔ میرے دوست اور بھائیوں، تو روح واپس نہیں آتی ہے۔ یہاں ہر سال ہر جمعرات کو روح واپس لائی جاتی ہے زبردستی، کھانے والے لوگوں نے اس کو دھندا بنا لیا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کے قبروں کو نور سے معمور فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔